ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. نیوز نائٹ وتھ طلعت آپ ڈان پر لائیو دیکھ رہے ہیں. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شوگر کرائسس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ ہمارا فیس بک کا پیج، ہمارا ویب پیج، اس کا ایڈریس اس وقت آپ کے سامنے ہے. کچھ سوال ہمارے پاس آلریڈی آ گئے ہیں، ہم وہ سوال لیں گے. کچھ لوگوں نے ہمیں پہلے بھی سوال ہمیں ریکارڈ کروائے تو وہ بھی لیں گے. لیکن پہلے جو بڑا سوال ہے آج کا اس اسٹوڈیو کے اندر، ہارون صاحب، کون ذمہ دار ہے؟ Who is responsible؟ مطلب اس پروگرام میں اگر ہم یہ بھی نہ طے کر پائیں کہ کون ذمہ دار ہے تو بڑی ٹریجڈی ہے. Who is responsible؟ دیکھیں، سچویشن ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنی چاہیے. گورنمنٹ نے شوگر کے اوپر 2 سال سے، جو بھی گورنمنٹ تھی اس وقت 2.5-3 سال سے 0% ڈیوٹی کی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے فری امپورٹ کر سکتے ہیں. سفید چینی کے اوپر، خام چینی جو را شوگر ہے اس کے اوپر ڈیوٹی تھی 25%، اور وہ ہماری مرضی کے خلاف تھی کیونکہ وہ گروور کو پروٹیکٹ کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر خام چینی آ گئی تو گروور کو پیسہ نہیں ملے گا. وہ بھی اب ریموو کر دیا. حکومت جو کر سکتی تھی اس نے کی. ہاں، کہاں ان کے ساتھ پرابلم ہوئی؟ وہ یہ پرابلم ہوئی کہ انہوں نے 12 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنی تھی. جب آج سے 6 مہینے پہلے چینی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آدھی ہوئی، یہاں 56 روپیز کی تھی. ٹی سی پی نے بائنگ شروع کی مگر کچھ غلط کانٹریکٹس دیے، وہ لوگ بھاگ گئے. جیسے چینی بڑھی، انٹرنیشنل مارکیٹ ڈبل ہو گئی ہے 6 مہینے میں. مگر حکومت ابھی جو ہے اس وقت سراسر 100% حکومت کی غلطی ہے، بیکاز ٹی سی پی کی جو 4-4.5 لاکھ ٹن چینی تھی ان کو پراپر مارکیٹ میکنزم کے تھرو مارکیٹ میں فلڈ کر دینی چاہیے تھی. یہ چینی کی قیمت اس وقت 75-80 روپے ہوتی. انٹرنیشنل پرائس سے کمپیئر کریں تو 80-85 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ 80-85 سے جو اوپر گئی ہے یہ گورنمنٹ کی غلطی. اچھا، اگر اس دوران میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اس وقت، لیکن اس دوران مجھے ذرا وضاحت مکمل، اگر اس دوران آپ 4 لاکھ ٹن چینی فلڈ بھی کر دیں، جو درمیان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے خرید کے ہولڈ کر لینا ہے، وہ تو پھر نیچے نہیں آنے دے گا نا. وہ تو رستے آپ کو کیا خیال ہے وہاں سے نکلے گی تو عوام کے پاس پہنچ جائے گی؟ وہ تو 20 ہزار طریقہ کار ہوتا ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ 5% ٹن کے کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ایک پارٹی کو آپ 10,000 ٹن دے دیں گے. 5% ٹن کا ٹینڈر کرتے ہیں اور 2 مہینے پہلے شروع کرتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ پوری طریقے سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. بات صرف 15-20 دن کی ہے. اس کے بعد ملیں چل رہی ہیں اور چینی جو ہے آلریڈی مارکیٹ کا پرسپشن ہو گیا ہے کہ چینی پیک آؤٹ کر گئی ہے. تو جو پائپ لائن میں بھی چینی ہے اور مڈل مین کی بھی ہے وہ بھی بھاگے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل چینی کی قیمت آج سے کم ہوگی. تو میرے خیال سے ورسٹ از اوور. یہ نااہلی ہے گورنمنٹ کی. یہ 20-25 دن کی بات ہے. یہ چینی 15 دسمبر تک میرے خیال میں یہ 70-75 تک آ جانی چاہیے. جی چند صاحب. لیکن جی ایک تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ملیں بھی نہیں چلی، ملیں بھی چلنی چاہیے تھی. ملیں ہمیشہ نومبر میں چلتی ہیں اور چلنی چاہیے. یہ کہتے ہیں جی اس کی ریکوری ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ایک ملوں والوں کا ایک بہانہ ہے. اور ہارون صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں. سندھ میں میرے خیال چل گئی ہیں اور پنجاب میں ابھی تک نہیں چلی. ایک تو یہ بھی آپ چیف منسٹر پنجاب سے ضرور پوچھئے گا کہ میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شوگر ملیں کیوں نہیں چلی. کیونکہ شوگر ملیں چلیں گی، گنا اس سے وہی لوگوں نے، کسانوں نے گندم کاش کرنی ہے اسی زمین پہ. ذمہ دار کون ہے؟ موٹا سا سوال. دیکھیں، میں شیخ صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ شوگر مل جو چینی کے معاملے میں نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی اپوزیشن ہے، سب ملے ہوئے، سب ملے ہوئے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو یہ لیکن صرف بلیم فیڈرل گورنمنٹ کو دینا یہ غلط بات ہے. اس میں صوبائی حکومتیں پوری کی پوری انوالو ہیں، اس میں کارٹل پورا کا پورا انوالو ہے. اور یہ کوئی شارٹیج نہیں ہے طلعت بھائی. میرے سرگودا میں اتنا بڑا چینی کا بزنس ہوتا ہے، سٹاک کا. پورے پنجاب میں سب سے زیادہ سرگودا میں ہوتا ہے گوڑ کا اور چینی کا بزنس. کتنے سٹاکیوں کو پکڑا ہے پنجاب گورنمنٹ نے؟ آپ کتنے سٹاک دیکھیں. آپ ہی کی حکومت ہے نا. نہیں، ہماری حکومت تو نہیں ہے. نہیں، کمال بات کر رہے ہیں. ہماری حکومت کابینہ کیسا نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت سینئر منسٹر آپ کا نہیں ہے. ہماری حکومت جیسے نائب ناظم ہوتا تھا، نائب ناظم کی جو پاور وہی ہماری کیبنٹ کی پاوریں بھی ہیں. سندھ میں نہیں؟ نہیں، سندھ میں تو اب اتنے ریٹ سندھ کا پھر بھی 10 روپے فرق ہے پنجاب سے. جی شیخ صاحب. دیکھیں، ایک آپ نے یوٹیلٹی سٹور کی ابھی بات کی طلعت صاحب. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ میرے پاس یا جس کے پاس 1-2 کروڑ روپے ہے، ایک مینیجر کے پاس ایک سٹاک جاتا ہے کہ 25 لاکھ روپے ہے، یہ چینی مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، اس نے وہ اٹھائی ہوئی ہے وہاں سے 80 روپے پہ. دوسرے پہ گیا 25 لاکھ روپے گیا. تیسرے پہ گیا 1 کروڑ روپے میں سے اس نے 25 لاکھ بنا لیا. 5 ان کو بھی دیا، اپنا بھی کام ہرا کر لیا. اور یہ گنا جب سوکھ کے جائے گا، میں کوئی زراعت والا نہیں ہوں. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ چینی دنیا میں سستی ہوگی، مجھے دے شہباز شریف پولیس فورس، اگر میں 75 روپے چینی نہ کروا دوں، سٹاکسٹوں پہ وہیں چھاپا مارا جائے. دیکھیں یہ سب ملے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ مل آنر سٹاکسٹ، دیکھیں پرچی چلتی ہے چینی کی. چینی کی بیل جو ہے
ابھی جو چیز ایک فصل آتی ہے, جو سمارٹ بزنس مین ہے اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے سارا کہ کراپس کتنی ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے, فصل کتنی ہوئی ہے, شوگر کا اس میں کتنا ہے, امپورٹ ہوئی تو کیا اس کے پاس یہ اس ملک میں 25 نوجوان کمپیوٹرائز ڈاکو ہیں اور 25 ان کے وہ والدین ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہی ہے سیاستدانوں کے انڈر میں. ان کو سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, ہمارا غریب جاتا ہے. اگر صارف نے, یوزر نے اپنے آپ کو اسی طرح منظم نہ کیا, اگر یہ منظم طریقے سے کراپس جو نیچے تک جاتا ہے سٹاکیا, میں 1 لاکھ چینی لے رہا ہوں بوری کی, کیا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے وال میں 1 لاکھ بوری کی ڈیمانڈ ہے مہینے کی؟ جس کے پاس جو سرمایہ ہے اس سے وہ سرمایہ بنا رہا ہے. اگر ایک آدمی کا 3 مہینے میں 100% اس کی قیمت بڑھ گئی ہے 3 مہینے سٹاک کر کے, تو اس کا کیا جاتا ہے؟ اس نے تو گوڈاؤن جو ہے کمیشن ایجنٹ کا ہے, مال مل مالکان کا ہے, اور تباہی عام آدمی. اچھا, مجھے اس میں ایک سوال ہے, اس میں آپ کسی عام آدمی کا پروگرام کریں گے یا صرف خواص کا کریں گے؟ طلعت صاحب, عام آدمی کا پروگرام یہ ہے. عام آدمی, اچھا عام آدمی کا سوال لیتے ہیں, عام آدمی کا سوال لیتے ہیں. ہمارے پاس سوال لاہور سے موجود ہے, اگر پروڈیوسر نے کیوں کر دیا ہے تو سوال ذرا عام آدمی کا سوال سناتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے ذکر کیا, ہم نے عام آدمی کا سوال لیے ہوئے ہیں. لاہور سے سوال ہے عام آدمی کا, وہ کیا پوچھ رہا ہے شوگر کرائسس کے حوالے سے. جی, چینی کے پیچھے جن اصل لوگوں کا ہاتھ ہے, جو مافیا کام کر رہا ہے, اس تک ہاتھ پہنچانے میں کیا مسائل ہیں؟ یعنی اس تک کیوں نہیں پہنچا جاتا؟ کیا اس حمام میں سب ننگے ہیں اس لیے, یا جو ہے صرف آپ افسروں کو معطل کرنے سے معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ give us the answer. میرا opposition سے one question at a time. Go ahead. میں بڑا اچھا جواب دیتا ہوں. سر, اگر دنیا کی اکانومیز اور دنیا کی مہنگائی پولیس فورس سے ٹھیک ہوتی ہو نا, تو دنیا میں مہنگائی ہونا. اگر دنیا کی مہنگائی جو ہے ایک پولیس مین جا کے ٹھیک کرتا ہوتا ہے نا, تو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں چینی کی قیمت 15 سینٹ سے 6 مہینے میں 31.5 سینٹ. جب آپ نے اپنے گروور کو فری اکانومی پہ رکھا ہوا ہے, آج آپ کا گروور جو ہے پھٹی جو ہے وہ 4,500 روپے کی لے رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کپڑا مہنگا ہوگا, بٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ کا ان پٹ فری اکانومی میں ہوا ہے, آؤٹ پٹ بھی فری اکانومی میں ہوگا. اب بات یہ ہو گیا, ہاں بالکل میکنزم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بہت, میں آپ کو پتا نہیں, دیکھیں پہلے میکرو چیزیں دیکھیں. انفلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ صرف چینی کا مسئلہ ہے ادھر. انفلیشن آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے اکتوبر کا 16% ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے 22% ہے, اس میں سارے کا سارا چینی کا مسئلہ ہے. تو آپ کو میکرو, آپ کو فسکل ڈیفیسٹ دیکھنا, آپ کو اسٹیٹ بینک بوروئنگ دیکھنی ہے, آپ نے اس کے اندر رہ کے کرنا, آپ کو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی جو اس وقت 300 بلین روپے جا رہا ہے اس کو دیکھنا, آپ نے پالیسیز کرنی ہے, آپ نے فارمر کو پانی دینا ہے, آپ نے فارمر کی ییلڈ ٹھیک کرنی ہے. یہ فیکٹرز ہیں جو آج آ کے آپ نے پولیس فورس سے جا کے نہیں ٹھیک کر رہے ہیں. فارمر کو استعمال کر رہے ہیں, نہ فارمر کی ییلڈ ٹھیک ہوئی ہے, نہ ان پٹ سستی ہوئی ہے, نہ ان پٹ سستی ہوئی ہے, اور ان حالات میں اس گنے کے بیلنے میں سر دے دیا ہے انہوں نے غریب عوام. میں ایک سوال ہے میرا, گنے کے بیلنے میں کریش جو ہے وہ غریب کی گردن ہو رہی ہے. طلعت بھائی, ایک سوال ہے ہارون صاحب سے, ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے 950 روپے من گندم کی قیمت کی تھی, کسان نے کاش کی, آٹا کیوں نہیں شارٹ ہوا اس ملک میں؟ بہت اچھا سوال ہے چند صاحب. ساری انفلیشن پاکستان میں جو اس وقت کموڈیٹی کی ہے, اس کی جڑ یہ تھی کہ آپ نے 450 روپے سے 4 مہینے کے اندر 950 کر دی. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک سیکنڈ, نہیں وہ معاملہ حل ہو گیا. اب کیا ہوا؟ امپورٹ بھی کی, وہ معاملہ حل ہو گیا, وہ معاملہ حل ہو گیا. آٹا اس کی وجہ سے آج دگنی قیمت کا ہے. اس کی وجہ سے اب گنے والا جب گنا لگاتا ہے, وہ گنا لگانا بند کر دے گا, وہ پاؤڈر لگانی بند کر دے گا. آپ نیٹ جرک ریئیکشن سے چیزیں نہیں بڑھاتے کہ اگر آج آپ ڈبل کر دیں گے ہر کوئی گندم لگائے, دس از ناٹ اے سولوشن. اس کو بغت ہم آج رہے ہیں, وہ انفلیشن وہ اور ڈیویلیویشن. امپورٹ کرنے میں 2 خرب لگا دیں تو اس میں انفلیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے کسان کو وہ آپ 10 ارب دے دیں. اوکے, لیٹ می ٹیک انادر بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. کچھ سوال آپ کے اور بھی ہیں. شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام کی بات کریں, عوام کیا بات کر رہے ہیں. کراچی سے بھی سوال ہے, کوئٹہ سے بھی سوال ہے, اور پشاور سے بھی سوال ہے, اور لوگ یہی پوچھ رہے ہیں جی کہ ہمارا کیا قصور. سوال ہم لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بحث کو بھی چلاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.